السلام علیکم دوستو، میں آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ جی، آپ کو میں آج حکایات سعدی کی ایک داستان سنانے لگا ہوں، جو کہ یہ ہے کہ ملک یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جو کہ طے کے سردار حاتم طائی کے پاس عربی نسل کا ایک بہت عمدہ قسم کا گھوڑا تھا۔ خوبصورتی اور تیز رفتاری میں اس ایک عمدہ مثال تھا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے پاس سبکو رفتار گھوڑے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اپنی اپنی معلومات کے مطابق ہر شخص حاتم طائی کی تعریف کر رہا تھا۔ درباریوں کی یہ باتیں سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک آزما نہ لیا جائے کسی کے بارے میں تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں کر سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ حاتم طائی کے پاس جائیں اور اس کا وہی گھوڑا مانگ کر لے کر آئیں۔ اگر وہ دے دے تو بے شک تعریف کا مستحق ہے، عذر کیا تو ثابت ہو جائے گا کہ جو بھی تعریف سنی ہے وہ سب کی سب جھوٹی تھی۔ شاہ روم کا یہ وفد رات کے وقت حاتم کے گھر گیا۔ اتفاق سے اس رات موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرج رہا تھا، یعنی دربار کا زبردست طوفان تھا۔ ایسے موسم میں بہت سے مہمان کھانے آرام کا انتظام کرنا بہت دشوار کا کام تھا۔ ان تمام مسائل اور مشکلات کے باوجود حاتم نے دسترخوان پر بہترین بھنا ہوا گوشت مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔ صبح ہوئی تو ادھر کی باتوں کے بعد وزیر نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور اس سے گھوڑا مانگا جس کی دور دور تک شہرت تھی۔ وزیر کی یہ بات سن کر حاتم طائی نے افسوس کے انداز میں ہاتھ ملے، پھر بولا، اگر آپ وہ گھوڑا ہی لینا آئے ہیں تو آتے ہی یہ بات کیوں نہ بتائی؟ اب تو پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں رہا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رات بہت سخت ہے، طوفان تھا، یہ کس طرح بھی ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے کوئی جانور منگواتا، اسے ذبح کر کے آپ کی ضیافت کا اہتمام کرتا۔ گھر پر صرف وہی گھوڑا تھا، مجبوراً میں نے اس کو ہی ذبح کیا کیونکہ یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ میرے مہمان بھوکے میرے گھر سے جائیں۔ وزیر حاتم کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، لوگ آپ کی جس قدر تعریف کرتے ہیں، خدا کے فضل سے آپ اس سے بھی زیادہ مہربان اور سخی ہیں۔ جی میں آپ چلو